خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو اپنی نوعیت میں واقعی کم ہی ملتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا۔ جی، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کا پھانسی کی کوٹڑی سے لکھا گیا دفاع نامہ ہے، اور ایک طرح سے سیاسی وصیت نامہ بھی۔ بالکل۔ انہیں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا تھا اور پھر سزائے موت سنا دی گئی۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس غیر معمولی دستاویز کے ذریعے بھٹو کے دلائل، ان کا نقطہ نظر اور اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی اس پر ان کی شدید تنقید کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ دستاویز دیکھیں انتہائی دباؤ اور مشکل حالات میں لکھی گئی، جو اسے ایک خاص تاریخی اور سیاسی اہمیت دیتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بحرانی دور پر روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح۔ قرآن چوپڑا کا لکھا ہوا ایک تفصیلی تعارف بھی شامل ہے۔ یہ بھٹو کے اس جذباتی اور ذاتی بیانیے کو ایک وسیع تر تناظر فراہم کرتا ہے، اگرچہ اصل متن تو مکمل طور پر بھٹو کے اپنے الفاظ ہی ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بھٹو نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، یعنی حکومت کا جو وائٹ پیپر جاری ہوا تھا اس پر ان کا رد عمل۔ پہلے باب کا عنوان ہی بڑا چونکا دینے والا ہے، وائٹ پیپر یا سفید جھوٹ۔ جی، اس سرکاری دستاویز میں بھٹو صاحب پر 1977 کے جو انتخابات تھے ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ بھٹو کا بنیادی دفاع کیا تھا، خاص طور پر اس وائٹ پیپر کے شائع ہونے کے وقت کے حوالے سے؟ جی، بھٹو اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ یہ وائٹ پیپر صرف حقائق کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم تھی، جس کا واحد مقصد ان کے مطابق سپریم کورٹ میں ان کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت سے عین پہلے عوامی رائے عامہ اور عدلیہ پر اثر انداز ہونا تھا۔ اچھا۔ وہ بڑے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میرے خلاف رائے عامہ کو اس حد تک زہر آلود کر دیا جائے کہ ہر کوئی ایک معمولی کلرک سے لے کر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت تک ایک ہی طے شدہ نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ان کے نزدیک یہ انصاف کے عمل میں سیدھی سیدھی مداخلت تھی۔ یعنی وہ اسے ایک قسم کا میڈیا ٹرائل کہہ رہے تھے، جو عدالتی فیصلے سے پہلے ہی انہیں مجرم ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل بالکل۔ اور کیا وہ اس کمیٹی کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھاتے ہیں جس نے یہ وائٹ پیپر تیار کیا تھا؟ یقیناً، بھٹو خاص طور پر تحقیقاتی کمیٹی کے ایک رکن بریگیڈیئر میر عبد النعیم کا نام لے کر ان کے تعصب کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں اپنے سابق اسپیشل سیکرٹری تھے راؤ عبد الرشید ان کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، راؤ رشید کا حلف نامہ، اس میں کیا تھا؟ جی، راؤ رشید نے اپنے حلف نامے میں بتایا کہ دوران تفتیش بریگیڈیئر نعیم نے ان سے براہ راست پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج مسٹر بھٹو کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنا برداشت کر سکتی ہے؟ جب راؤ رشید نے ظاہر ہے اس سوال پر خاموشی اختیار کی تو بریگیڈیئر نعیم نے مبینہ طور پر خود ہی جواب دیا، ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتی۔ اب بھٹو کے لیے یہ مکالمہ اس بات کا آپ کہہ لیں ناقابل تردید ثبوت تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی غیر جانبدار نہیں تھی، بلکہ پہلے سے طے شدہ ایجنڈے پر کام کر رہی تھی۔ یہ تو واقعی سنگین الزامات ہیں۔ اچھا، اور جو شواہد اس وائٹ پیپر میں پیش کیے گئے ان کے بارے میں بھٹو کا کیا کہنا تھا؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ ان کے دفاع کا ایک اور اہم ستون ہے۔ بھٹو کا دعویٰ ہے کہ یہ وائٹ پیپر چنیدہ دستاویزات پر مشتمل ہے۔ چنیدہ دستاویزات یعنی صرف وہی کاغذات شامل کیے گئے جو ان کے خلاف جاتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو دستاویزات شامل کی بھی گئیں ان کے بقول ان کے مسخ شدہ خلاصے پیش کیے گئے تاکہ ان کا مطلب ہی بدل جائے۔ اچھا۔ وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایسی بے شمار دستاویزات جو ان کے حق میں جا سکتی تھیں انہیں یا تو جان بوجھ کر دبا دیا گیا یا پھر سرے سے ہی تباہ کر دیا گیا۔ بھٹو اسے صرف ایک تکنیکی خامی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے اس وقت کی حکومت کی جانب سے معلومات پر کنٹرول اور سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کے ایک وسیع تر پیٹرن کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دستاویزات کو خاص طور پر اس طرح منتخب اور ترمیم کیا گیا ہے کہ مجھے ہر صورت میں پھنسایا جا سکے۔ یہ الزامات تو پھر ہمیں لامحالہ فوجی بغاوت اور مارشل لاء کے بڑے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں، جس پر بھٹو نے کتاب میں بہت کھل کر تنقید کی ہے۔
انہوں نے ایک بہت ہی خاص اصطلاح بھی استعمال کی، کوپ جیمنی۔ یہ کیا ہے اور بھٹو اسے تیسری دنیا کے ممالک کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں سمجھتے تھے؟ مراد ہے اندرونی طور پر یعنی فوج کے ذریعے مسلط کی گئی بالادستی یا حکمرانی، ہیجیمونی۔ جی تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ کوپ جیمنی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ بیرونی طاقتوں کی بالادستی ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ خاص طور پر تیسری دنیا کے جو نئے آزاد ہوئے ممالک ہیں ان کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اندر سے قوم کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اندر سے؟ جی، وہ بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں، کوپ جیمنی وہ پل ہے جس پر سے بیرونی بالادستی نہایت آسانی سے چل کر ہماری سرزمینوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی اندرونی فوجی بغاوتیں باہر والوں کے لیے راستہ بناتی ہیں۔ بالکل، ان کے مطابق یہ بیرونی طاقتوں کے لیے مداخلت کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ تو اس تناظر میں وہ پاکستان کی اپنی تاریخ میں جو ماشاء اللہ لگے ایوب خان، یحییٰ خان اور پھر ضیاء الحق جن کے دور میں وہ خود قید تھے، ان ادوار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بھٹو پاکستان بھی ان تینوں ماشاءاللہ ادوار کا بڑا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ انہیں صرف مقامی واقعات نہیں سمجھتے بلکہ بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ، قومی کمزوری اور اندرونی انتشار کا نتیجہ اور تسلسل قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا موقف ہے کہ ہر معاشرہ نے پاکستان کو عالمی سطح پر کمزور کیا اور کسی نہ کسی بیرونی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے ملک کو استعمال کرنے کا موقع دیا۔ وہ خاص طور پر ضیاء الحق کے آپریشن فیئر پلے، جی، وہ نعرہ تو بڑا مشہور ہوا تھا۔ ہاں، اسی نام پر کیے گئے قبضے کی ستم ظریفی پر زور دیتے ہیں کہ نام تو منصفانہ کھیل کا دیا گیا مگر نہ صرف ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹایا گیا بلکہ 90 دن میں انتخابات کروانے کا وعدہ بھی کبھی وفا نہیں ہوا۔ وہ اس کا موازنہ بھارت کی مسلسل جمہوری تاریخ سے بھی کرتے ہیں۔ اور اسی فوجی حکمرانی کے منفی اثرات کی مثال کے طور پر آپ نے ذکر کیا بلوچستان کے معاملے کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ جی بالکل، بھٹو اپنی کتاب میں اپنے اسپیشل سیکریٹری راؤ عبد الرشید کے لکھے گئے ایک نوٹ کا تفصیلی حوالہ دیتے ہیں۔ یہ نوٹ دراصل بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن اور اس کے سویلین انتظامیہ اور قومی یکجہتی پر پڑنے والے گہرے منفی اثرات کا ایک اندرونی تجزیہ تھا۔ اچھا، کیا لکھا تھا اس نوٹ میں؟ راؤ رشید نے اس نوٹ میں لکھا تھا کہ کس طرح بلوچستان میں تعینات فوجی افسران بتدریج سویلین اختیارات پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ وہ مقامی سیاستدانوں اور سویلین انتظامیہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے اور فوج کے اندر یہ خطرناک سوچ جڑ پکڑ رہی تھی کہ صرف وہی ملک چلا سکتے ہیں۔ اوہ، یہ تو خطرناک بات تھی۔ جی، راؤ رشید نے اس نوٹ میں واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ یہ انفیکشن یا بیماری صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ پورے ملک کے فوجی اور سیاسی ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو بھٹو اس نوٹ کو کوپ جیمنی کے عملی مظہر اور فوجی ذہنیت کے تباہ کن اثرات کی ایک ٹھوس مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی بہت پیچیدہ اور آپ کہہ لیں سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔ بھٹو صرف اندرونی عوامل پر ہی الزام نہیں دھرتے بلکہ وہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش کا دعویٰ کرتے ہیں جس میں ان کے مطابق ایک بیرونی طاقت، ان کے خلاف قائم سیاسی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس (PNA) اور پاکستانی فوج کے کچھ عناصر شامل تھے۔ یہ مبینہ ڈیل کیا تھی؟ جی، بھٹو کا جو بنیادی دعویٰ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بااثر بیرونی طاقت تھی۔ وہ نام تو نہیں لیتے مگر اشارہ زیادہ تر امریکہ کی طرف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ تو وہ طاقت انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تھی ان کی کوشش پاکستان کے لیے نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ حاصل کرنے کی۔ وہ فرانس والا معاہدہ؟ جی بالکل وہی جو فرانس کے ساتھ طے پا چکا تھا۔ ان کے مطابق جب یہ بیرونی طاقت پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کو، جو اس وقت 9 مختلف سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، جی بھٹو کی مخالفت میں بنا تھا۔ ہاں، تو جب PNA کو انتخابات کے ذریعے اقتدار میں لانے میں ناکام رہی تو پھر پلان B پر عمل کیا گیا، یعنی فوج کے ذریعے بغاوت کروا دی گئی۔
اچھا، بھٹو الزام لگاتے ہیں کہ پی این اے کو اپنی انتخابی مہم اور بعد میں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے بھاری رقوم، وہ 30 کروڑ روپے کا ذکر کرتے ہیں، فراہم کی گئیں، اور یہ سمجھوتا ہوا کہ اگر پی این اے ناکام رہی تو فوج اقتدار سنبھالے گی اور اس کے بدلے میں نئی فوجی حکومت اس متنازع نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو ختم کر دے گی۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا الزام ہے۔ کیا وہ اس سازشی نظریے کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت بھی پیش کرتے ہیں؟ یہیں پر معاملہ تھوڑا نازک ہو جاتا ہے۔ بھٹو خود تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے نظر بند اور پھر پھانسی کی کوٹری میں قید تھے، اس لیے ان کے پاس سرکاری دستاویزات یا فائلوں تک کوئی رسائی نہیں تھی جو ان الزامات کو ثابت کر سکیں۔ صحیح۔ تو واقعات قیاس آرائیوں اور واقعات کے تسلسل پر مبنی ہیں۔ وہ اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی اپنی شدید خواہش، ان کا وہ مشہور جملہ یاد ہے نا، ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی بالکل، اس خواہش اور بعد میں فرانس پر پڑنے والے شدید امریکی دباؤ سے جوڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرانس نے بالآخر معاہدے کی شرائط میں ایسی تبدیلیاں تجویز کیں جو پلانٹ کو ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم بنانے کے قابل نہ چھوڑتیں۔ تو کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے واقعی بیرونی طاقت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نیوکلیئر پلانٹ کے منصوبے کو سابوتاژ کیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ دیکھیں، بعد کے واقعات جیسا کہ فرانس کا بالآخر معاہدے سے پیچھے ہٹنا یا اس میں تبدیلی لانا، یہ بھٹو کے دعووں کو کسی حد تک وزن ضرور دیتے ہیں۔ بات تو ہے۔ بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور پلانٹ کا منصوبہ بھی مؤثر طور پر ختم ہو گیا، لیکن جیسا کہ پران چوپڑا اپنے تعارف میں نشاندہی کرتے ہیں، اس بات کا کوئی ٹھوس براہ راست ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا کہ جرنیلوں نے واقعی کسی بیرونی طاقت کے ساتھ مل کر اس پلانٹ کو ختم کرنے کی باقاعدہ سازش کی تھی، یا یہ کہ انہیں بغاوت کے عوض امریکی حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چوپڑا یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکام عوامی سطح پر فرانس سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کافی عرصے تک کرتے رہے، اور فرانس بھی بغاوت کے کئی مہینوں بعد تک عوامی طور پر معاہدے پر قائم رہنے کا اعلان کرتا رہا۔ تو حقیقت شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، سازش کے ان الزامات کے ساتھ ساتھ بھٹو اپنی کتاب میں اپنے اوپر چلنے والے قتل کے مقدمے اور جیل میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے غیر منصفانہ ٹرائل قرار دیتے ہیں۔ وہ کون سے مخصوص نکات ہیں جو وہ اپنے دفاع میں اٹھاتے ہیں؟ بھٹو اپنے مقدمے کی قانونی حیثیت اور طریقہ کار پر کئی سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ پہلا، وہ پوچھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ان 2 ججوں کو جنہوں نے پہلے ان کی نظر بندی کے خلاف فیصلہ دیا تھا، عین قتل کے مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے بینچ سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ جی۔ دوسرا، وہ اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق حسین پر شدید ذاتی تعصب کا الزام عائد کرتے ہیں۔ بھٹو کا دعویٰ تھا کہ چونکہ ان کے دور حکومت میں مولوی مشتاق حسین کو سپریم کورٹ میں ترقی کے لیے نظر انداز کیا گیا تھا، سپرسیڈ کیا گیا تھا۔ اچھا، اس لیے وہ ان کے خلاف ذاتی بغض رکھتے تھے اور منصفانہ سماعت نہیں کر سکتے تھے۔ بھٹو نے یہ تاثر دیا کہ چیف جسٹس ذاتی انات کی وجہ سے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا، وہ عدالت میں اپنے ساتھ ہونے والے سلوک جیسے کٹہرے میں کھڑا کرنے اور کھلی سماعت سے انکار پر بھی شدید احتجاج کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک نمائشی مقدمہ تھا، ایک شو ٹرائل۔ کیا ان خدشات کی تائید کسی غیر جانبدار یا بیرونی ذریعے سے بھی ہوئی؟ کیا کسی اور نے بھی یہ باتیں نوٹ کی؟ جی، پران چوپڑا اپنی تحریر میں اس وقت کے امریکی اٹارنی جنرل ریمسی کلارک کے دورہ پاکستان اور ان کے مشاہدات کا ذکر کرتے ہیں۔ ریمسی کلارک نے بھی بھٹو کے مقدمے کا جائزہ لینے کے بعد کم و بیش انہی نکات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر وہ 2 ججوں کا بینچ سے اخراج اور چیف جسٹس کے ممکنہ تعصب کا معاملہ۔ اچھا، ریمسی کلارک میں بھی؟ جی، کلارک نے یہاں تک کہا کہ بھٹو کے خلاف لگائے گئے الزامات فطری طور پر ناقابل یقین ہیں اور چیف جسٹس کا فیصلہ تعصب سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک بین الاقوامی قانونی ماہر کی رائے بھی بھٹو کے الزامات کو وزن دیتی نظر آتی ہے۔ تاہم یہ بھی اہم ہے، جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، کہ پران چوپڑا غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شاید بھٹو کا اپنا رویہ بھی اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہمیشہ مثالی نہیں رہا تھا۔ بالکل، اور یہ ایک متوازن تصویر پیش کرنے کے لیے بہت اہم نقطہ ہے۔ چوپڑا واضح طور پر لکھتے ہیں کہ بھٹو کا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک شاید اس سے بھی بدتر تھا جو ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ کہانی ہے جسے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد بھٹو کا نقطۂ نظر، ان کا دفاع اور ان کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں کو بیان کرنا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اسے پڑھتے ہوئے اس سیاق و سباق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک ملزم کا بیان ہے جو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اپنی انتہائی مشکل اور مایوس کن حالت کے باوجود بھٹو کتاب کے آخری حصوں میں اپنی حکومت کی کامیابیوں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات پر بھی غور کرتے ہیں۔ وہ کن باتوں کو خاص طور پر نمایاں کرتے ہیں؟ جی، موت کے سائے میں ہونے کے باوجود بھٹو اپنی سیاسی میراث کے بارے میں بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی حکومت کی متعدد کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ زور وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حصول کی کوششوں پر دیتے ہیں، جسے وہ ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے۔ جی ہاں، نیوکلیئر پروگرام تو ان سے بہت جڑا ہوا ہے۔ بالکل، وہ اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو بھی گناتے ہیں، جیسے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ، لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا کامیاب انعقاد اور چین کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا، جس سے ان کے مطابق پاکستان میں تیسری دنیا میں ایک قائدانہ مقام حاصل کیا۔ وہ عوام کے ساتھ اپنے گہرے اور جذباتی تعلق پر بھی فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سنگین انتباہات بھی جاری کرتے ہیں، خاص طور پر بار بار کی فوجی مداخلتوں اور ملک کے اندر پائے جانے والے سیاسی اور علاقائی تضادات اور تقسیم کے خطرات کے حوالے سے۔ اور پران چوپڑا نے بھٹو کی شخصیت کی جو تصویر کشی کی ہے وہ بھی کافی پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہے نا؟ جی ہاں، چوپڑا بھٹو کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کا سب سے ذہین دماغ قرار دیتے ہیں۔ وہ انہیں ایک شاندار عوامی رہنما مانتے ہیں جس میں عوام کو متحرک کرنے اور ان کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوپڑا بھٹو کے کردار کے تاریک پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے آمرانہ رجحانات، اقتدار کے نشے میں مخالفین کے ساتھ سخت رویہ اور طاقت کے استعمال میں تکبر، جس نے بلا آخر ان کے بہت سے قریبی ساتھیوں اور حامیوں کو بھی ان سے بدظن کر دیا۔ یعنی ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں۔ چوپڑا کا تجزیہ یہی ہے کہ اگر بھٹو نے اپنے ساتھیوں کی وفاداری کو برقرار رکھا ہوتا، اداروں کو مضبوط کیا ہوتا اور طاقت کے ہر آلے کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا، تو شاید کوئی بھی جنرل انہیں اس طرح آسانی سے اقتدار سے ہٹانے کی جرات نہ کر پاتا، کیونکہ انہیں عوام کی ایک بڑی تعداد کی حمایت تو بہرحال حاصل تھی۔ تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب نکالا جائے؟ یہ دستاویز بلا شبہ ایک انتہائی طاقتور اگرچہ لازمی طور پر یک طرفہ بیانیہ ہے، ایک ایسے رہنما کا جو موت کے منہ میں کھڑا اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ یقیناً یہ کتاب ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن کے اندر جھانکنے کا ایک نایاب موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے عروج و زوال، اپنے فیصلوں، اپنی کامیابیوں، اپنی ناکامیوں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ جی، یہ صرف ایک فرد کی داستان نہیں، بلکہ یہ پاکستان اور وسیع تر ترقی پذیر دنیا میں طاقت کی جدلیات، جمہوریت کے مستقبل، فوجی مداخلت کے خطرات اور قومی اتحاد کی اہمیت جیسے بنیادی اور دیرپا سوالات اٹھاتی ہے۔ بھٹو نے جس کو جمنی کے خطرے سے خبردار کیا تھا، وہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے۔ کتاب کے اختتام پر یا یوں کہیں کہ پرانچ چوپڑا کے تعارف کے آخر میں ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب نقطہ اٹھایا گیا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ جی، وہ نقطہ یہ ہے کہ بھٹو خود یا چوپڑا ان کی سوچ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بنیادی سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو رہنما عوام کی طاقت سے منتخب ہو کر اقتدار میں آتے ہیں وہ اکثر خود ہی جمہوری اقدار اور اداروں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔
بڑا اہم سوال ہے۔ وہ جواہر لال نہرو کو اس رجحان سے ایک نادر استثناء کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ طاقت خاص طور پر کمزور اور غیر مستحکم اداروں والی ریاستوں میں کیسے انسان کو بگاڑ دیتی ہے اور اسے مطلق العنان بنا دیتی ہے، آج بھی دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور سب سے اہم سوال جی، اور سب سے اہم سوال جو یہ کتاب قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قوم اس کوپ جیمنی یعنی اندرونی فوجی یا غیر جمہوری قبضے کے مہلک چکر کو کیسے توڑ سکتی ہے جس سے بھٹو نے اتنی شدت سے خبردار کیا تھا۔ اس سوال کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔